مزید حکم ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ تو مال یتیم کے قریب جانے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ سورۃ النساء آیت 10 میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا لیتے ہیں، یعنی ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور احسن طریقے سے تم کھا سکتے ہو، یعنی اگر تم بھی ضرورت مند ہو تو ان کی کفالت کے لیے بطور اجرت اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہو جو معروف طریقے سے ہو، لیکن اس میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ تم کھاؤ اس کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی، أَن يَكْبُرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہو، اس کے پاس اپنا مال ہو، تو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو اسے چاہیے کہ معروف طریقے سے لے، ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہ لے۔ اور جب وہ بڑے ہو جائیں، حتی یبلغ اشدہ، اور اشد کہتے ہیں قوت، عقل اور تمیز کا مکمل ہونا، جسمانی قوت، ذہنی قوت اور اخلاقی اعتبار سے مکمل ہونا، یعنی میچور ہونا، کہ جب وہ میچور ہو جائیں۔ صرف بلوغت کی بات نہیں ہے بلکہ یبلغ اشدہ کی بات ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ 25 سال کی عمر جو ہے وہ اشد کی ہے۔ سورۃ النساء آیت 6 میں بھی آتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جب تم ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ تو تم ان کے مال ان کو دے دو، یعنی جب وہ اپنے مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں اور اس کو اچھی طرح استعمال کر سکیں تو اس وقت تم ان کے مال ان کو لوٹا دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو، وفا کرو، الکیلہ ناپ کو، اور ناپ ہوتا ہے لکوڈ یا لینتھ کو ناپنے کا طریقہ، اور وزن میں خصوصاً غلہ ناپنے کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، مکیال جس کو بولتے ہیں۔ مکیال جو ہے یہ مفعال کے وزن پر اسم-آلہ ہے۔ اور پورا کر کے دو ناپ کو، والمیزان، اور تول کو۔ میزان کا لفظ وزن سے ہے، یعنی جب کچھ تولو تو پورا تولو، اور جب ناپو تو درست طریقے پہ ناپو۔ بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی جھکتے ترازو کے ساتھ دوسرے کو دو، دوسرے کا حصہ خود نہ رکھو، یعنی اپنی طرف کچھ لینے کی بجائے، حق میں کمی کرنے کی بجائے ان کو پورا پورا دو، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنا انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم، اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، تو یخسرون، کمی کر کے دیتے ہیں۔ الا یظن، کیا یہ نہیں سمجھتے یا ان کو نہیں یقین، انہم مبعوثون، کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، اس بڑے دن۔ کون سا ہے وہ بڑا دن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں بھی بہت محتاط رہے، اور اس میں صرف کسی دکان پہ یا کسی
تجارت کے موقع پر ہی ناپ تول کی کمی بیشی مراد نہیں، بلکہ عام روزمرہ زندگی میں جہاں بھی لین دین کی بات ہو حقوق کے، وہاں لینے دینے میں انسان انصاف سے کام لے اور کسی کے حق میں ڈنڈی نہ مارے۔ لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی شخص کو۔ نکلف کا لفظ کیا لام فے سے ہے، کلفت، کسی شخص سے ایسی چیز کی خواہش کرنا جس میں رنج اور مشقت ہو۔ لا نکلف نفسا یعنی ہم کسی شخص سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ جو اس کے لیے ایک مصیبت ہو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب کہو تم یعنی کوئی بات کرو تم، فَعْدِلُوا، تو عدل سے کام لو، انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری بات کی زد میں یا تمہاری گواہی سے تمہارے عزیزوں کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے، تو بھی تم انصاف ہی کی بات کرو۔ پیچھے سورۃ النساء آیت 135 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، خواہ اپنے نفسوں کے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو وفا کرو۔ اللہ کا عہد کون سا؟ جس کا ذکر سورۃ یاسین آیت 60 میں آتا ہے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ وعدہ کب لیا گیا تھا؟ کس وعدے کی طرف اشارہ ہے؟ عہد الست کی طرف، کہ جب سارے انسانوں کی روحیں پیدا کی گئی تو اس وقت ان سب سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ شیطان کی بندگی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی بندگی کریں گے۔ اور پھر ہر پیغمبر نے آ کر بھی اس عہد کی تجدید کروائی۔ سورۃ النحل آیت 91 میں آتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ النحل کے بعد نازل ہوئی تھی، تو وہاں پر آتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے جو عہد کرو اس کو بھی پورا کرو، جیسے قسموں کی پابندی، یعنی قسموں کو نبھانا، جیسے قسموں کی حفاظت، یا عام بندوں سے انسان قسم کھا کے یا بغیر قسم کے جو بھی کوئی وعدہ کرے اس کو نبھائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو عہد کو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تم کو وصیت کی جاتی ہے۔ اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو۔ تاکیدی حکم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی محض کہا نہیں گیا بلکہ پراسرار طریقے سے کہا گیا، پوری تاکید کے ساتھ بار بار کہا گیا کہ بھولنا مت۔ مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی تاکیدی بات کہتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے آپ کا؟ میک شور، یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ اچھا بتاؤ کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ ہم خود بھی پہلے میک شور کر لیتے ہیں کہ جو پیغام لے کے جا رہا ہے وہ صحیح سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں بھی صرف حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، ان باتوں کی اللہ نے خوب تاکید کی ہے، ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنا انسان کی استطاعت سے باہر نہیں۔ یہ احکامات کچھ ایسے احکامات نہیں کہ جن پہ عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو یا اس کے بس میں ہی نہ ہو۔ مثلاً شرک سے بچنا، اس میں کیا مشکل؟ کوئی مشکل نہیں، سوچ کی بات ہے، یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، تہیہ کی بات ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، کیا مشکل ہے اس میں؟ اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے۔ مشکل صرف اپنے نفس کی ہے، اپنی خواہشات کی ہے۔
وہ رکاوٹ بنتی ہیں، اپنی منمانی اور اپنی مرضی. ورنہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اگر اولاد ہوتے ہوئے سمجھ نہ آئے تو ماں باپ ہوتے ہوئے ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر اولاد کو قتل نہ کرنا بالکل ایک عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ہی ایک حصے کو ختم نہ کرے. یہ خودکشی ہے اپنی نسلوں کو ختم کرنا. کیا مشکل ہے اس میں؟ انسان کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، محنت کرے، کوشش کرے، تو قتل کرنے کی بجائے ان کی بہترین تربیت کرے اور ان کو وسعت بھر کھلائے پلائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کر دے گا. یعنی کل کس نے دیکھی؟ اگر آج ہم بیٹھ کے پلان کریں کہ نہیں، آج سے 10 سال بعد مجھے نہیں لگتا میرے حالات درست ہوں، لہٰذا بہتر ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کو آنے سے پہلے ہی مار ڈالا جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. ہر نیا دن نئے وسائل اور نئے ریسورسز اور نئی نئی چیزیں سامنے لا رہا ہے. پھر فواحش کے قریب نہ جاؤ، اس میں کیا مشکل؟ مشکل صرف اپنا نفس ہے، شیطان کا شر ہے کہ جو بے حیائی کے کاموں کو خوبصورت اور خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور جب انسان ان چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. ورنہ یہ تو دلدل ہے. انہیں فاحشہ کھلی برائی کو کہتے ہیں، اور ہر قسم کی ایسی برائی جس کا برائی ہونا سب کو نظر آتا ہے اور جس برائی کا اثر دوسروں پہ پڑے، یعنی وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جس میں زبان کی باتیں بھی ہیں، جیسے گالی گلوچ ہے، یا دوسرے کو تانا دینا، یا کسی کی غیبت کرنا، یا کسی کو برا بھلا کہنا، یہ چیزیں بھی آتی ہیں. اور دل کی، کیونکہ ما ظہر منہا اور ما بطن ہے، دل میں برے خیالات، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، حسد، ہرس، بدگمانی، بدنیتی، یعنی وہ باتیں جن کا انسان اظہار کرنا یا جن کو کھول کے سامنے رکھنا کبھی پسند نہ کرے، اور کبھی نہ کوئی چاہے کہ وہ اس کی باتیں کسی کو پتہ چلے. تو جن باتوں کو ہم چاہتے ہیں پتہ نہ چلے تو ان کو نکال پھینکے اپنے اندر. رکھا ہوا کیوں؟ آج نہیں تو کل تو قیامت کے دن سامنے آئیں گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں سب کھل کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ تھے تم اندر سے. اور پھر فاحشہ کا معنی زنا میں نے کیا ہے خاص طور پر کیونکہ قرآن نے زنا کو فاحشہ کہا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ براہ راست فاحشہ کا معنی زنا قرآن میں کیا گیا ہے. یعنی باقی عام برائیاں بھی ہوں گی لیکن خصوصاً یہ برائی. پھر اس کے بعد انسان کو قتل نہ کرے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا میرے تو گزارے ہی نہیں جب تک میں کسی کو مار نہ لوں. پھر مال یتیم کے قریب نہ جاؤ. انسان کی ہرس اور لالچ انسان کو دوسرے کے مال کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کہتا ہے. پھر اس کے بعد ناپ تول پورا کرو، یعنی دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور بات کرو تو عدل کی کرو، خواہ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، یعنی عبادت کو، اور بندوں سے اللہ کے نام پہ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. تو یہ ہیں وہ احکامات جن کو ماننے کے لیے نیت، ارادہ اور اللہ کے آگے سر جھکانے کی جو خواہش ہے وہ ہونی چاہیے. اور اگر ایک دفعہ انسان اس کا تہیہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ سارے راستے آسان بھی کر دیتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ سارے احکامات وہ فطری احکامات ہیں جو ہر عقل سلیم کو اور ہر فطرت سلیم کو اپیل کرتے ہیں، اور جن پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے جو بھی فطرت پر ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے. اور جو ان طریقوں پر عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پائے گا.